کی علامت بن گئی۔ 17ویں صدی کی فرانسیسی خواتین کے رنگ ملبوسات اس بات کا جواب تلاش کرنے میں بنی نوع انسان کو 10 لاکھ سال لگے کہ کپڑے کیسے بنائے جائیں۔ یہ مرحلہ ان ادوار کے دوران میں کسی وقت طے پایا جب ہم اپنے جسم سے بال گرا کر ننگے ٹھڑنگ بندر بننے لگے اور جب ہم نے پہلی بار جانوروں کی کھال اوڑھنی شروع کی۔ آثار قدیمہ کو دیکھا جائے تو کافی مناسب شواہد ملتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پتھر کے ابتدائی دور کے تقریباتی ملبوسات اور فر کوٹ کی باقیات بڑی تعداد میں آپ کو مل جائیں گی۔ ہمارے پاس 3000 سالہ قدیمی اونی پتلونیں موجود ہیں جن کا ٹانگوں والا حصہ آراستہ ہے، جو وسط ایشیا کے خانہ بدوش گھوڑ سوار پہنتے تھے۔ السی کے ٹیڑھے میڑھے ٹانکوں والے قدیم ترین چھیتڑے جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ تقریباً 34,000 سال پرانے ہیں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، تھینک یو۔ لیکن ایسے ساز و سامان کے زیادہ قدیم شواہد ملتے ہیں جو کپڑے بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے نوادرات دریافت ہوئے ہیں جیسا کہ جانوروں کی کھال سیکھ کر قابل استعمال لباس بنانے والی سوئیاں اور سوئے جو تقریباً 50,000 سال پرانے ہیں، خاص طور پر سائبیریا کے غار ڈینی سووا سے یہاں پرانے ہیں، خاص طور پر تاکہ فراخ دلی سے رعایت دینے اور کھرچنے کے خام آلات شامل کرنے کے باوجود کپڑوں کے ابتدائی نمونے محض 1 یا 2 لاکھ سال قبل ہومو سیپینس تک جاتے ہیں۔ پشو جو کپڑوں میں رہتے ہیں ان کی ابتدائی تاریخ تقریباً 1,70,000 سال پرانی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ہوم میڈ کم سے کم 10 لاکھ سال تک قبل ننگے پھرتے رہے۔ موسم افریقہ میں اور بھاگنا، چاہے درندے سے بچنے کے لیے یا کسی جانور کا شکار کرنے کے لیے، دونوں نے ہمیں گرما رکھا۔ دراصل برہنگی کا تصور غلط زمانے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ہم یہ بات بھلا کیسے جان سکتے تھے کہ ہم ننگے ہیں جب تک ہمارے پاس ننگا ہونے کی سہولت موجود ہو۔ لباس کی ایجاد کے بعد ہی ہم پر منکشف ہوا کہ ہم تو پہلے برہنہ تھے۔ نیوڈ لفظ وجود میں آیا، یعنی لباس کے بغیر۔ بالآخر سب غاروں کے اندر مصوری کا آغاز ہوا۔ تقریباً اس کے ساتھ ہی پورنوگرافی بھی وجود میں آئی۔ بائبل نے اسے الٹے سرے سے پکڑا ہے۔ یہ انجیر کے پتوں کا بطور لباس استعمال تھا، جس کی وجہ سے ہمیں اس وقت برہنگی محسوس ہوئی جب ہمارا جسم انجیر کے پتوں سے محروم ہوا۔ 1 ملین ایئرز BC فلم جس کی تشہیر اس نعرے سے کی گئی کہ تب بالکل ایسا ماحول تھا، میں راکیل ویلیج کی جانور کی کھال سے بنی ناتراشیدہ دلکش بکنی کو اس قدر پسند کیا گیا کہ اس کی طلب رسد سے آگے بڑھ گئی۔ جب ہم افریقہ سے خطرناک سفر پر نکل کھڑے ہوئے اور بالآخر سائبیریا اور الاسکا جا پہنچے، اور جب ہمیں
برفانی ادوار نے آ لیا، تب لباس نے ہمیں بڑھتی ہوئی سرد ہوا سے بچایا۔ سردی کے سبب اعضاء کو نیم جان